یہ جو حدیث مبارکہ ہے من احدث فی امرنا ھذا لیس منہ فہو رد، یہ جب میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے یا کوئی اور ایسی چیز آتی ہے تو اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ نئی چیز ہے جو اسلام کے اندر داخل کر دی گئی ہے، یہ بدعت ہے، لہٰذا اس وجہ سے میلاد شریف کا پروگرام کرنا یہ ناجائز ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے فیصلہ ہفت مسئلہ کے اندر امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ نیا کام جو غیر دین ہو اور اسے دین کے اندر داخل کر دیا جائے، یہ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ لہٰذا یہ جو میلاد شریف کا پروگرام ہوتا ہے یہ غیر دین نہیں ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے جس کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کی ذات، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ کائنات ارضی کے اندر آپ کو مبعوث کس مقصد کے لیے کیا گیا، آپ کی تعلیمات کیا ہیں، یہ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام اور آپ کے جس جلسے کا اہم ترین موضوع ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بخاری کے شارح امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امام بہیقی کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں کہ انہوں نے امام شافعی سے نقل کیا کہ ہر وہ کام جس کی خلاف شرع ہو، کتاب و سنت کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، آثار و اجماع کے خلاف ہو، وہ بدعت گمراہی ہے۔ لیکن جو کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو بلکہ جو کام اہم صحابہ کرام، آثار صحابہ، اجماع، کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو، وہ سنت وہ بدعت حسنہ ہوتی ہے، بدعت معمودہ ہوتی ہے، وہ بدعت سیئہ نہیں ہوتی۔ جس طرح مسلم شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے جو حدیث میں من سن فی الاسلام سنتا حسنہ ومن سن فی الاسلام سنتا سیئہ، کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی نیک اور اچھی چیز جو ہے وہ اس کو ایجاد کیا، اس کو جاری کیا، اس کی بنیاد رکھی، اس کو جب تک اس پہ عمل ہوتا رہے گا اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا جس نے اس نیک کام کا آغاز کیا۔ اور جس نے اسلام کے اندر، دین کے اندر کسی بری چیز کی بنیاد رکھی، بری چیز کا آغاز کیا، جب تک وہ کام ہوتا رہے گا اس انسان کو بھی اس کا گناہ جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ لہٰذا یہاں پر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیر دین نہیں ہے، یہ دین کا حصہ ہے، اور اسے واجب اور فرض سمجھ کے میلاد شریف کی محافل کا انعقاد نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ ایک مستحب عمل ہے اور اسے مستحب سمجھ کے کیا جاتا ہے تاکہ ان محافل کی برکات کی وجہ سے مسلمانوں کو حضور کی ذات اور حضور کی شان کے بارے میں پتہ چل سکے اور پھر وہ حضور کی تعلیمات کی طرف آ سکے۔